آئی تھنک فرام 2010 ہمیں لگتا تھا کہ دنیا میں بہت چیلنجز ہیں, بٹ 2022 میں مطلب 2010-13 تک ہمارے, بٹ 2022 کے چیلنجز ایک مختلف طرز کے ہیں, ایک مختلف طریقے کے ہیں, اور ایک ورلڈ ہے, ایک دنیا ہے جو کہ تقریباً ڈیوائیڈڈ ہے, جو کہ کیمپس میں ڈیوائڈ ہوتی جا رہی ہے. اور جو آپ نے جیسے فلڈز آف 2022 میں آپ نے رسپانس دیکھ لیا دنیا کا ڈفرینٹ تھا فلڈز آف 2010 سے, بیکاز دنیا اس وقت کوہیسو تھی, اکٹھے ملی ہوئی تھی, ایک اسٹرکچرز بڑھ رہے تھے. سو یہ چیلنجنگ ٹائم ہے, بٹ دین اسی چیلنجنگ ٹائم میں ہمارے لیے اور بھی زیادہ چیلنجنگ ہو جاتا ہے کہ ہم پاکستان کے نہ ہی انٹرسٹ کو پروموٹ کر سکیں, بٹ پاکستان کے جو لوگوں کا انٹرسٹ ہے, فار انسٹنس جو فلڈز نے تباہ کاری کی ہے, وہ آواز ایٹ لیسٹ اٹھا سکیں اور پھر دنیا کو یہ بتا سکیں کہ یہ جن لوگوں کے ساتھ ہوا ایک کلائمیٹ ایونٹ, یہ ان کا بنایا ہوا ایونٹ نہیں ہے, یہ آپ کا بنایا ہوا ایونٹ ہے. اس لیے کلائمیٹ جسٹس ریکوائرز کہ ہر کوئی اس میں ان کی مدد کو آئے, کیونکہ آپ ایک ایگزامپل کریٹ کر رہے ہیں کہ اگر پاکستان کی آج ایک ایسی میگا ایونٹ میں مدد کو نہیں آتا, تو آپ کل کو دنیا میں کہیں اور ایونٹ ایسی ہوئے گی تو پھر وہاں پہ بھی ایسا ہوگا. سو یس, اٹس اے مچ مور it's a much more interesting word. I mean, interesting not in a good way. Why there is a need for young foreign ministers to come together and meet? The younger generation must be obliged to its positions, to not its positions but its principles. Because ہم کسی بھی آفس میں آتے ہیں, کسی بھی ملک کا فائل پکڑتے ہیں, تو ہمیں ایک پوزیشنز ایک ہوتی ہیں جو ہارڈ ارنڈ ہسٹوریکل پوزیشنز ہوتی ہیں, اور ایک پوزیشنز ایسی ہوتی ہیں جو کہ which are mindful of the realities on the ground, جو کانٹیکسٹ چینج ہو گیا ہے اس کے مطابق میں. سو اگر پاکستان بھی اور ہم بھی ایک پرنسپلس کے ساتھ رہیں بجائے اس کے پوزیشنس کے ساتھ رہیں, تو آئی تھنک دا ینگ فارن منسٹرز کین میک این امپیکٹ, بیکاز young people have a tendency to want to do something new which may be good rather than bad.